محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، انسان بہت سے رشتے اپناتا ہے اور بہت سے رشتوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اور پھر وہ ان رشتوں کا ایک مقام اور حیثیت متعین کرتا ہے کہ یہ رشتہ میرے لیے ضروری ہے، اس کو میں نے اتنی اہمیت دینی ہے، اس کو میں نے اتنا وقت دینا ہے، اور اس کو میں نے نظر انداز کرنا ہے، اور اس سے میں نے جان چھڑانی۔ بہت سے رشتے انسان اپنے تصور میں رکھتا ہے، کچھ رشتے بنے ہوتے ہیں، کچھ رشتے بناتا ہے، لیکن یہ جتنے بھی رشتے یہ عارضی ہیں اور یہ فانی ہیں اور یہ کمزور ہیں۔ انسان کا سب سے مضبوط رشتہ، سب سے مستحکم رشتہ، سب سے پائیدار رشتہ وہ رشتہ ہے جو اس کا اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ اور یہاں انسان اپنی عقل کی، اپنی سمجھ بوجھ کی، اپنی زندگی کی، اپنے علم کی سب سے بڑی غلطی کرتا ہے، اور وہ غلطی یہ کرتا ہے کہ جو رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، مستحکم ہے، پائیدار ہے، اس رشتے کو وہ سب سے پیچھے اور سب سے آخر میں رکھتا ہے۔ اس کی ترجیحات جب متعین ہوتی ہیں، ان ترجیحات کے اندر بہت سے دنیاوی رشتے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جو اس کا سب سے مضبوط رشتہ ہے، مستحکم رشتہ ہے، وہ اس کی ترجیحات میں بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا سب سے مضبوط رشتہ اور سب سے مستحکم رشتہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، اس کا تعلق ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ایک انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ماں کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ سب سے زیادہ قریبی اور کلوز ریلیشن جو تصور کیا جاتا ہے وہ ماں کا رشتہ تصور کیا جاتا ہے کہ ماں ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کی دعا وہ انسان کی دنیا اور آخرت سنوارنے والی ہے، ماں ہے جس نے پالا ہے، جس نے پوسا ہے، جس نے جوان کیا ہے، جس نے بڑا کیا ہے، ماں ہے مرتے دم تک جو اولاد کے لیے فکر مند رہتی ہے، دعا گو رہتی ہے، ماں۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک ماں کی بات کرتے ہو، اے انسان میرا تیرے ساتھ جو تعلق ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے، اور یہ 70 کا عدد قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اکثر استعمال ہوا ہے، لیکن اس سے مراد 70 کا مخصوص عدد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کثرت ہے، کثرت بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے کہیں زیادہ، 70,000 ماؤں سے بھی کہیں زیادہ، 70 لاکھ ماؤں سے بھی کہیں زیادہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ انسان کا اور اللہ رب العزت کا رشتہ وہ کس قدر مضبوط اور مستحکم رشتہ ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان دنیاوی سارے رشتے کھو بیٹھتا ہے، دنیاوی رشتے کھو بیٹھتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا اور اس کا جو رشتہ ہے وہ قائم رہتا ہے۔ دنیا میں آیا ہے، اس کے کان کے اندر آذان دو،
اس کے دوسرے کان میں اقامت کہو. آذان کیا ہے؟ اللہ اکبر. سب سے بڑا رشتہ تیرا اللہ کے ساتھ ہے. سن، تیرے لیے سب سے بڑا اللہ ہے، تیرے لیے سب سے پہلے اللہ ہے، تیرے لیے سب سے مقدم اللہ ہے، سب سے بڑا. ہاں، اللہ اکبر، سب سے بڑا، تیرے لیے سب سے مقدم اللہ ہے. دائیں کان میں، بائیں کان میں. اور جب بچہ بولنے لگتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ. تیری زبان پر سب سے پہلے اللہ کا نام آنا چاہیے، اللہ کا نام جاری ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ. ان کی باقی محبتیں اللہ کی محبت کے بعد ہوتی ہیں. اور جب کوئی محبت اللہ کی محبت کی راہ میں آتی ہے تو پھر اس دنیاوی محبت کو قربان کرنا پڑتا ہے، اس دنیاوی محبت کو ختم کرنا پڑتا ہے. مسلمان اور کافر کا رشتہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ کافر خدا کا کہیں نہ کہیں منکر بن رہا ہے. جو خدا کا منکر بن رہا ہے، تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ؟ تمہارا اس کے ساتھ کیسے کوئی تعلق استوار ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بڑا رشتہ انسان کے لیے اللہ کا رشتہ ہے. سب سے مقدس رشتہ انسان کے لیے اللہ کا رشتہ ہے. سب سے ترجیح والا، قابل ترجیح رشتہ وہ اللہ رب العزت کا رشتہ ہے. دنیا میں جب انسان آتا ہے وہ دنیا کے رشتوں میں اور دنیا کی رنگینیوں میں جب الجھتا ہے تو پھر وہ اللہ سے غافل ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دنیا کی مصروفیات اسے ایسے کاموں میں مصروف کرتی ہیں کہ وہ اللہ کی ذات سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہے. جب یہ ایسا ہوتا ہے، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، بہن بھائی، کاروبار، سیاسی وابستگیاں، دنیا کے معروضی حالات، جب وہ خدا سے غافل ہونے لگتا ہے اللہ کا شکوہ آتا ہے. جی، اللہ رب العزت کا شکوہ آتا ہے. وہ شکوہ کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے اتنے مہربان رب سے کس نے دور کر دیا؟ کیا جن میں پڑھ کر، جن کے پیچھے لگ کر، جن میں مشغول ہو کر تو خدا سے غافل ہوا ہے، انہوں نے تجھے پیدا کیا؟ کیا ان رشتوں نے تجھے پیدا کیا؟ کیا ان لوگوں نے تجھے پیدا کیا؟ الذی خلقک، پیدا تو اس نے کیا. فسواک، تجھے پورا وجود بخشا ہے. فعدلک، تیرے اعضاء کو کس کمال کے ساتھ ترتیب دیا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا پھر تجھے مکمل کر کے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، اتنے مہربان رب کی طرف سے تو غافل ہو گیا. تیرے 360 جوڑ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں. ہاں، اور اتنی خوبصورت ترتیب کے ساتھ بنائے ہیں. کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں. ہاں، تجھے روح بخشی ہے اللہ نے، تیری آنکھوں کو بینائی بخشی ہے اللہ نے، تیرے کانوں کو سنوائی بخشی ہے اللہ نے، تیری زبان کو گویائی بخشی ہے اللہ نے، تیرے دل کو دھڑکن بخشی ہے اللہ نے. ٹھیک ہے، جس رب نے یہ سب دیا تو اسی سے غافل ہو گیا. یہ بڑا پیارا شکوہ ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. تو کن کاموں میں الجھ گیا، کن بھول بھلائیوں میں پڑ گیا. اسی لیے قرآن کریم میں کئی جگہ کہا گیا نا کہ انسان دنیا کی مرغوب چیزوں کے پیچھے پڑ کر، مرغوب چیزوں کے پیچھے پڑ کر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. دیکھو کہیں تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر لیں. الہاکم التکاثر، ہے افسوس انسان تجھ پر، دنیا کے مال کی ہوس نے اور زیادہ سے زیادہ کی ہوس نے تجھے اللہ سے غافل کر دیا، تجھے اللہ سے غافل کر دیا. پیدا ہوتا ہے اس پر اللہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے. مرتا ہے، جب انسان مرتا ہے آخر میں اس کی زبان پہ سب سے پہلے آخر میں اللہ کا نام نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
قبر میں گیا ہے، فرشتے آتے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتے جناب کیا حال چال ہیں، خیر خیریت، آپ کا اسم گرامی کیا ہے، کیسے آنا ہوا ہے، ہاں پیچھے کون کون لوگ بچے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، ہاں جی مر ربک، یہ تو بتا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ اللہ، جواب دینا ہے اس نے اللہ۔ تو کہاں سے انسان چلا، کہاں آیا، کہاں جائے گا؟ اس کا سب سے مضبوط رشتہ ایک اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ، سب سے مستحکم رشتہ۔ اللہ تعالی جو انسان کو ساری دنیا نوازتے ہیں نوازتے ہیں نوازتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بندہ کبھی مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ بندہ مجھ سے کبھی ملاقات بھی کرے۔ آخرت میں تو ملاقات ہوگی ہوگی، قیامت کا دن یوم الطلاق ہے، تے کے ساتھ، توئے نہیں، تا الف با تا، طلاق، ملاقات کا دن۔ قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کی ملاقات ہے۔ انہوں نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا، وہ تو اللہ کی ملاقات ہے اصل میں۔ اللہ ملنا چاہیں گے بندوں سے، اللہ تعالیٰ مل کے خوش ہوں گے بندوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آخرت کی تو ہے ہی ہے، یہ دنیا میں بھی یہ بندہ مجھ سے ملنے آئے، دنیا میں بھی بندے کی مجھ سے ملاقات ہو۔ چنانچہ دنیا کی جو ملاقات ہے اس کے لیے اللہ نے حج رکھا ہے۔ حج اللہ کی ملاقات ہے، حج اللہ رب العزت کی ملاقات ہے۔ اسی لیے جو شخص حج کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کا باقاعدہ اللہ کی طرف سے نام پکارا جاتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے نام پکارا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر، مجھے پکارا گیا، میرا نام لیا گیا، میں حاضر، اللہ میں حاضر، اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری تعریفوں کے لائق آپ، ساری صفات کے لائق آپ، اے اللہ لبیک لبیک لبیک، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر۔ یہ کس بنا پر کہہ رہا ہے؟ بھائی تجھے ملاقات کے لیے بلایا گیا ہے، تجھے ملاقات کے لیے چنا گیا ہے، اب تیری زبان پہ ہر وقت یہی رہے لبیک لبیک، مجھے بلایا گیا، میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ اس لیے یہ جو تلبیہ ہے، یہ تلبیہ یہ ہر وقت چل رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ حج کے سفر پہ روانہ ہوا، چل بھائی اب شروع، تیرا نام پکارا گیا، تجھے بلایا گیا، اب تو کہ میں حاضر میں حاضر میں حاضر میں حاضر۔ ہاں یہ ملاقات ہے، حج اللہ رب العزت کی ملاقات ہے۔ حاجی جب جاتا ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کے لیے جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں حج میں کوئی بہت بڑے اعمال نہیں ہیں، حج میں کوئی بہت بڑے اعمال نہیں ہیں، کوئی دکھا دیجئے بہت ہی بڑا عمل ہو، کوئی پہاڑ اٹھانے ہو، کوئی سرنگیں کھودنی ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ یا تو طواف ہے اللہ کے گھر کا، یا صفا مروہ کی سعی ہے، یا منا کے اندر جانا ہے، یا عرفات کا میدان ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف جا کر ایک جگہ ہے جہاں رمی کی جاتی ہے، کنکری مارنی ہے، بس جمرات پہ جا کر رمی کرنی ہے، یہ کنکریاں مارنی ہے، باقی کہیں پر کچھ کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مزدلفہ مشعر حرام جاؤ بھائی، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور عرفات میں دن گزارنا ہے 9 ذی الحجہ کا، کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بیٹھو اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، بس کوئی عمل نہیں ہے۔ حج کے اندر اصلاً دیکھا جائے تو کوئی بہت الگ سے عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں روزے میں پھر بھی بڑی عبادت ہے، کیا 16 گھنٹے بھوکے پیاسے رہو؟ ہاں وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس بھوک پیاس میں انسان نڈھال بھی ہو جاتا ہے۔ حج کے اندر یہ بھی نہیں ہے، صرف اب لوگوں کے رش کی وجہ سے نا تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، یہ لوگوں کے رش کی وجہ سے ہے۔ حج کے اعمال میں کوئی مشقت نہیں ہے،
حج کے اعمال تو پھر سادہ سے ہیں بالکل. اگر یہ رش نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. بندہ چند کلومیٹر عرفات میں چلا گیا, بندہ مینا میں آ گیا, بندہ مزدلفہ میں کیا چلا گیا, اور جمرات کی جو رمی ہے وہ کر لی. اصل صرف رش ہے جس کی وجہ سے تھوڑی سی تھکاوٹ ہو جاتی ہے, تھوڑا سا پہنچنے میں وقت لگ جاتا ہے, تھوڑی سی گھبراہٹ ہو جاتی ہے. باقی آپ طواف کو بھی دیکھ لیں, طواف خانہ کعبہ کا طواف رش کی وجہ سے تھوڑی سی طواف میں ذرا مشقت پیش آ جاتی ہے, دم گھٹنے لگتا ہے, لوگ زیادہ ہیں, وہ جو چکر ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے. ورنہ اصلاً 2 منٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ ایک چکر ہو جائے, 15 منٹ کے اندر طواف مکمل, 10 منٹ کے اندر طواف 7 چکر پورے, کوئی وہ مشکل نہیں ہے. ہاں رش کی وجہ سے ہوا. اے اللہ, ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے پاکستان سے, ہندوستان سے, فلاں جگہ سے آپ کے گھر آئے ہیں. اے اللہ کوئی عمل تو بتائیے, کوئی کام تو بتائیے. اللہ فرماتے ہیں عمل کوئی نہیں, ملاقات کرنی تھی, ملاقات کے لیے آ گئے. اسی لیے آئے ہو, چلو میرے گھر کا چکر لگاؤ, طواف کرو. اور آپ کو پتہ ہے جب انسان طواف کرتا ہے تو ہر چکر پر اصلاً حکم یہ ہے کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دے. حجر اسود سیاہ پتھر جو خانہ کعبہ میں نصب ہے اس کو بوسہ دے. اچھا یہ حجر اسود کو بوسہ یہ کیوں؟ پتھر ہے, پتھر کو چومنا یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس کا جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. آپ نے فرمایا کہ حجر اسود یمین اللہ, اللہ کا دایاں ہاتھ ہے, اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. کیا کرنا ہے؟ اللہ کے دائیں ہاتھ کو چومو جا کر. کیوں؟ اللہ سے ملاقات کے لیے آئے ہو نا, تو یوں سمجھو کہ اللہ سے سلام کر رہے ہو. اللہ نے اپنا ہاتھ دنیا میں ایک شکل اس کی رکھی ہے, اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا ہے. کیوں؟ چومو اس کو. کیوں؟ اللہ سے ملاقات کے لیے آئے ہو, اللہ سے ملاقات کے لیے آئے ہو. اچھا پھر کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حجر اسود کو جب انسان بوسہ دیتا ہے یہ انسان کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے, انسان کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا لہو عینان, اس کی 2 آنکھیں ہیں, ینظران دیکھتا ہے, لہو اذنان اس کے 2 کان ہیں, سنتا ہے, اس کی 1 زبان ہے, بولے گا. کیا بولے گا؟ قیامت کے دن ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے محبت اور ایمان کے ساتھ اس کا بوسہ دیا ہوگا. جی یہی حجر اسود, یہی قیامت کے دن میدان حشر کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوگا. بندے آتے جائیں گے, جس نے ایمان کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ہوگا گواہی دے گا یا باری تعالی یہ ہے جس نے دنیا کے اندر آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا. جی اب یہ جو مختلف پوائنٹس ہیں جہاں آپ نے جانا ہے, جس کو حج کے مناسک کہا جاتا ہے, حج کے ارکان جس کو کہا جاتا ہے, یہ مناسک حج کیا ہیں؟ یہ مناسک حج کیا ہیں؟ تو آپ اندازہ اس سے لگائیے کہ کوئی شخص جو کہیں کسی اور شہر کا رہنے والا ہے, وہ جب لاہور میں آتا ہے چند دن کے لیے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں لاہور کے چند کوئی قابل ذکر پوائنٹس دیکھ لوں. سنا ہے بادشاہی مسجد ہے یہاں پر, سنا ہے کوئی شاہی قلعہ ہے یہاں پر, سنا ہے کوئی آرمی میوزیم ہے یہاں پر, یہاں کے پکنک پوائنٹس ہیں. تو وہ شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میں لاہور آیا ہوں, میں گھوم پھر کے جاؤں, تھوڑی سی پکنک, تھوڑی سی آؤٹنگ, تھوڑا سا سیر سپاٹا کر لوں. یہ مختلف پوائنٹس پہ جب اللہ بلاتے ہیں یہاں آؤ, آج ادھر, آج ادھر, آج ادھر, یہ کیا ہے؟ یہ حاجی اللہ کی طرف سے آؤٹنگ پہ نکلا ہوا ہے. یہ پکنک پوائنٹس ہیں, یہ اس کی پکنک ہو رہی ہے. جی تم دیکھنا چاہتے ہو عرفات کا میدان جہاں ہم نے سب سے پہلے انسان کو اتارا تھا, حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا یہاں پر آ کر ان کی ملاقات ہوئی تھی, وہ مخصوص جگہ اب ہم تمہیں دکھاتے ہیں. تم دیکھنا چاہتے ہو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر قربانی کے لیے جب آئے تھے تو مینا کے اندر وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہو, آؤ آج ہم تمہیں وہ دکھاتے ہیں.
تم دیکھنا چاہتے ہو وہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کے لیے پانی کے لیے بے قرار ہو کر دوڑی تھی، کون سی جگہ ہے؟ آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں، صرف دکھاتے نہیں ہیں بلکہ تمہیں اس کا عملی مظاہرہ بھی کرواتے ہیں، آؤ تم بھی دوڑو ادھر۔ ہاں یہاں پر اما حاجرہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ سے ملنے کے لیے گیا ہے، یہ اللہ سے ملاقات کے لیے گیا ہے، اللہ اس کو کھلا رہے ہیں، اللہ اس کو پلا رہے ہیں، اللہ اس کو سیر کے لیے لے کے جا رہے ہیں، اللہ اس کو قابل ذکر قابل دید جگہ دکھا رہے ہیں، اللہ اس کو اپنے گھر لا رہے ہیں، اللہ کا مہمان ہے، اپنا ہاتھ دے رہے ہیں، اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دے، اللہ کے ہاتھ کو چوم۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص حج کر لیتا ہے اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے راضی ہوتے ہیں، اپنا گھر چھوڑا، شہر چھوڑا، اپنا کاروبار کام کاج سب کچھ چھوڑا اور چھوڑ کر یہ میرے گھر آیا ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، ایسے معاف کر دیے جیسے تو ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، ایسے وہ معاف ہو جاتا ہے، یوم کا ولدتہ امہ، جیسے اس کی والدہ نے آج اس کو جنم دیا ہے۔ وہ رب جس کا سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے انسان کے ساتھ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ کہتا ہے میں اتنا قریب ہوں جہاں کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، میں اتنا قریب ہوں، من حبل الورید، شارک سے بھی زیادہ ہم انسان کے قریب ہیں، اور انسان جو سوچتا ہے اللہ کہتے ہیں میں تو وہ بھی جانتا ہوں، علیم بذات الصدور، اس کے سینے میں کیا چل رہا ہے، ونعلم ما توسوس به نفسه، اور اس کے ذہن میں کیا سوچیں اور کیا خیالات چل رہے ہیں ہم تو وہ بھی جانتے ہیں۔ سب سے قریب ترین رشتہ اللہ کا ہے۔ ایک دفعہ اللہ چاہتے ہیں زندگی میں یہ بندہ آئے مجھ سے ملنے کے لیے، چنانچہ اس کے لیے جو عبادت مقرر کی اس کو حج کا نام دیا۔ حج کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات۔ اسی لیے اگلی جو بات ہے وہ بڑی تلخ ہے، وہ بڑی سخت ہے، اور وہ یہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ پاک اتنی وسعت دے دیں اور اس کی صحت بھی ہے اور اس کی مالی وسعت بھی ہے کہ وہ جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ بلا رہے ہیں نا زندگی میں، ایک دفعہ اللہ چاہتے ہیں یہ بندہ آ جائے اور اس کو اتنی وسعت دے دیتے ہیں اور اس کو اتنی سہولت دے دیتے ہیں، صحت بھی میسر ہے، سواری بھی میسر ہے، مالی اعتبار سے بھی یہ اللہ کے گھر جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں جاتا، حالانکہ اس کو وسعت بھی مل گئی ہے، یہ جا سکتا ہے، سواری بھی موجود ہے، صحت بھی موجود ہے، درمیانی راستے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر بھی نہیں جاتا۔ اللہ سے ملاقات زندگی میں ایک دفعہ، صرف اللہ ایک دفعہ انسان کو کہتے ہیں، اس کے بعد تو آتا رہے تو وہ تیری طرف سے اضافی ہے، لیکن ایک دفعہ تو لازمی ہے نا، اگر میں تجھے اتنی وسعت دے دوں کہ تو آ سکتا ہے، ایک دفعہ تو لازمی ہے نا، ایک دفعہ تو نے آنا ہے، ایک دفعہ تو آ، میں تو اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تو اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں تو قریب ہوں ہی ہوں، تو بھی قریب ہو نا، تو بھی آ، تو بھی میرے شہر آ، تو بھی میرے گھر آ، میں تجھے سہولت دیتا ہوں مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے۔ پھر بھی بندہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری زندگی کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، میرے تقاضے بہت بڑے ہیں، پھر بھی نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن کفر، کفر کر گیا، ومن کفر، کفر کر گیا، یہ انکار کر گیا ہے، یہ مجھ سے ملنے سے انکاری ہو گیا ہے۔ ہاں ومن کفر، اس کا ترجمہ یہاں یہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا حق ہے لوگوں پر، اللہ کا حق ہے لوگوں پر، جو جا سکتا ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے۔ ومن کفر، اور جو انکاری ہو گیا مجھ سے ملاقات سے، ومن کفر یعنی نہیں آیا، یہ اس کو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے ملاقات سے انکاری ہو گیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو ٹھیک ہے نہ آئے، کوئی اللہ کسی کا محتاج ہے؟ ساری دنیا اس کی محتاج ہے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بات فرماتے ہیں وہ تو بہت سخت ہے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہمیں اس سب سے محفوظ فرمائے. فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہے، مالی وسعت ہے، جسمانی صحت ہے، راستوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے حج، پھر بھی حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا. اب یوں سمجھو یا تو یہ یہودیت کی موت مر رہا ہے یا عیسائیت کی موت مر رہا ہے. یہ یہودیت کی موت مر رہا ہے یا یہ عیسائیت کی موت مر رہا ہے. کیوں؟ زندگی میں ایک دفعہ میں نے بلایا، آؤ، اور میرے ایک خلیل نے صدیوں پہلے اس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، اے لوگو اللہ کا حج کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، حج کرو. ایک دفعہ میرے خلیل نے اعلان کیا تھا، میں نے تمہیں وسعت دے دی، تم نہیں آئے، تم نہیں آئے. وَمَنْ كَفَرَ، یہ مجھ سے ملنے سے انکاری ہو گیا. تو پھر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں، من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتے ہیں. ومن کرہ لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، کرہ اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا. ومن کفر، انکاری ہو گیا، یہ کفر کیا اس نے، جس نے جو نہیں آیا انکاری ہو گیا، پھر وہ یہودیت کی موت مرے، پھر وہ عیسائیت کی موت مرے. اسی لیے یہ چونکہ ایک انسان کا اللہ کے ساتھ گہرا تعلق اور رشتہ ہے جس کا اظہار ہوتا ہے، اسی لیے اس حج کو ہمارا جو ایمان ہے اس کی جو بنیادی عبادات اور اعمال ہیں ان میں شامل کیا گیا. بنیادی اعمال اور عبادات کے اندر ایک حج ہے. ایک مسلمان صاحب استطاعت کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ تو فرض ہے، یعنی ایک مرتبہ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ضرور آئے میری ملاقات کے لیے. تو یہ اصل میں حج اللہ کی ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. ایک آخرت کی ملاقات ہے، ایک یہ دنیا کی ملاقات ہے. اگر آپ تھوڑا سا تصور کریں تو آپ کو آخرت کی ملاقات اور دنیا کی اس ملاقات میں بڑی مماثلت نظر آئے گی. آخرت کی ملاقات کے سفر پہ انسان روانہ جب ہوتا ہے تو اس نے کفن پہنا ہوتا ہے، سفید کپڑے، اور اللہ کی اس ملاقات حج پہ جب بندہ روانہ ہوتا ہے تب بھی اس نے 2 کپڑے پہنے ہوتے ہیں سفید، احرام کی صورت میں. وہاں میدان حشر میں جو اللہ کی ملاقات ہے، ایک میدان ہے، اس میدان کے اندر ساری انسانیت کو اللہ جمع کر رہے ہیں. اور اس حج میں جو اللہ کی ملاقات ہے میدان عرفات ہے. سارے آئیں یہاں اکٹھے ہوں، سارے آئے یہاں اکٹھے ہوں. آپ کو سوچتے رہیں گے، آپ کو بڑی مماثلتیں نظر آئیں گی. یہ بھی اللہ کی ملاقات ہے، وہ بھی اللہ کی ملاقات ہے. یہاں بھی اللہ اپنے بندے سے ملنا چاہتے ہیں، وہاں بھی اللہ اپنے بندے سے ملنا چاہتے ہیں. قیامت کا دن ایمان والوں کے لیے اللہ کی ملاقات کا دن ہے. ہاں، کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے، باغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے اللہ کی سزا کا دن ہے. ایمان والوں کے لیے قیامت کا دن اللہ کی ملاقات کا دن ہے. اسی لیے قرآن کریم نے جا بجا پوری صورت ہے الطلاق، صورت تغابن، اور اس کا نام اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ یہ تو اللہ کی ملاقات ہے. ایمان والے اللہ سے ملیں گے اس دن. اللہ نے ملاقات کے لیے، ایمان والوں کی ملاقات کے لیے یہ دن رکھا ہے. اس دن اللہ خود ظاہر ہوں گے اپنے پوری صفات کے ساتھ. اللہ پاک قیامت کے دن ہاں خود ظاہر ہوں گے، اور اس دن ایمان والے اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے. اس دن یہ قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ اور الی ربہا ناظرہ. کئی چہرے ہوں گے جو اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. اور کفار اور مشرکین اور ان کے بارے میں کہا کہ ان کو اللہ کی ملاقات سے، اللہ کی زیارت سے روک دیا جائے گا. ان کو اللہ کی ملاقات، وہ بھی اللہ کی ملاقات ہے، یہ بھی اللہ کی ملاقات ہے. مومن بندہ وہاں بھی اللہ سے ملاقات کرے گا. مومن بندے پر لازم ہے کہ اس دنیا میں وہ اللہ سے ملاقات کرے.
تو یہ حج یہ اللہ کی ملاقات کا عمل ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے, اور جن کو اللہ پاک یہ سعادت نصیب فرما چکے ہیں اللہ ان کو پھر نصیب فرمائے, اور جن کو یہ سعادت نہیں ملی اللہ پاک ان کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.